بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر سومرو صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، اور بغیر وضو اسکرین جس پر قرآن مجید کھلا ہوا ہو اس کو ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ آگے وہ فرماتے ہیں کہ تفصیلی جواب عنایت فرما دیجئے۔ تو اس بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا، موبائل کمپیوٹر، موبائل میں قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت موبائل، ٹیبلٹ یا قرآن کریم کی یا کمپیوٹر کی اسکرین پر تلاوت کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں بھی وہی آداب تلاوت ہوں گے جو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کے وقت ہوتے ہیں۔ موبائل وغیرہ کے اسکرین پر اگر قرآن کریم کے الفاظ نقوش نہ ہو تو اس کو بالاتفاق بغیر وضو کے یا جنابت کی حالت میں ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کے الفاظ اسکرین پر موجود ہوں تو جنابت کی حالت یا بغیر وضو کے اس موبائل یا اسکرین کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں، اس میں 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا، موبائل، کمپیوٹر، ٹیبلٹ کی اسکرین کو اس وقت چھونا جائز نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اس حالت میں قرآن کریم کی مانند ہے اور ارشاد ربانی ہے لا یمسہ الا المطہرون، ان کو ہاتھ وہ نہیں لگا سکتا جو ناپاک ہو۔ دوسرا قول ہے کہ صرف جس اسکرین پر قرآن کریم کے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ موبائل اور کمپیوٹر کے دیگر پارٹس کو بلا وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو موبائل کے دیگر پارٹس غلاف منفصل کے حکم میں ہوں گے۔ جواب واضح رہے کہ قرآن کریم موبائل یا میموری کارڈ کے اندر ہو، یعنی اس کو اسکرین پر کھولا نہ جائے، تو اس وقت چونکہ قرآن کریم حروف و نقوش کی صورت میں موجود نہیں، اس لیے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جب موبائل یا میموری کارڈ کے حافظے میں موجود قرآن کریم کو اسکرین پر کھول لیا جائے تو اس وقت چونکہ اسکرین پر موجود نقوش قرآن کریم الفاظ پر دلالت کرتے ہیں، اس وقت اسکرین پر ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، اور اس صورت میں چونکہ قرآن کریم کا صرف وہی حصہ حروف کی شکل میں ہے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، لہذا اسکرین کو ہاتھ لگانا طہارت کے بغیر جائز نہ ہوگا، اور اسکرین کے علاوہ موبائل کے بقیہ حصوں کو ہاتھ لگانا جائز ہوگا۔ البتہ عظمت کا تقاضا اور مناسب اور احتیاط یہ ہے کہ بقیہ حصوں کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس اسکرین کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور دیگر پارٹس کو بھی۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ پر قرآن کریم لکھ کر اس کو فریم میں بند کر دیا گیا ہو۔ موبائل یا کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والی قرآن آیات کو بلا وضو یا حالت جنابت میں چھونا جائز ہے، کیونکہ موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین پر جو آیات نظر آتی ہیں وہ سافٹ ویئر ہیں، یعنی ایسے نقوش ہیں جنہیں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ نیز ماہرین کے مطابق یہ نقوش بھی کمپیوٹر یا موبائل کے شیشے پر نہیں بنتے بلکہ ریم پر بنتے ہیں اور شیشے سے نظر آتے ہیں، لہذا اسے مصحف قرآنی کے غلاف منفصل پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا غلاف جو قرآن کریم کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو بلکہ اس سے جدا ہو، اس کے ساتھ قرآن کریم چھونے کو حضرات فقہائے کرام کی صراحت کے مطابق جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ در مختار جلد 1 صفحہ نمبر
293 اور ہندیہ جلد نمبر 39 اور حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی صفحہ نمبر 27-28 میں موجود ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ اسکرین پر نظر آنے والی آیات کی مثال ایسے ہی ہے گویا قرآنی آیات کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہوں اور وہ کاغذ کسی شیشے کے بکس میں پیک ہو، پھر باہر سے اس شیشے کو چھوا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ غلاف منفصل کی طرف ایک تو یہ شیشہ اس جگہ سے جدا ہے اور جہاں آیات نقوش بن رہے ہیں۔ نیز فقہائے کرام نے صندوق کی مثال دے کر فرمایا کہ اگر اس کے اندر مصحف موجود ہو تو اس صندوق کو بھی شخص کے لیے اٹھانا اور چھونا جائز ہے، لہذا موبائل یا کمپیوٹر سکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو حالت جنابت میں یا بلا وضو چھونا اور پکڑنا جائز ہے، اور بے وضو شخص کے لیے اس سے تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ تاہم خلاصہ سمجھ لیجئے کہ موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، البتہ موبائل کی اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو اس اسکرین کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو مختلف اطراف سے وضو کے بغیر چھونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی قرآن مجید مصحف میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اس لیے مصحف کو دیکھنا، اس کو چھونا اور اس کو اٹھانا یہ اس کا احترام ہے، اور اس میں معانی میں زیادہ تدبر کا موقع ملتا ہے، اور یہ سب ثواب کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں موبائل میں مکمل حاصل نہیں ہوتی، اس لیے جہاں تک ہو سکے مصحف ہی سے پڑھا جائے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو موبائل سے پڑھ لیں، ورنہ عام حالت خصوصاً مسجد میں جہاں سہولت قرآن میسر بھی ہیں وہاں موبائل سے اجتناب، مصحف سے قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اس طرح کے اگر آپ کے سوالات بھی ہوں تو ہم نے یہ نمبر دیا ہوا ہے، آپ حضرات اس پر سوال و جواب واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، اور دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے، دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ کمنٹ باکس میں سوال و جواب کرتے ہیں تو اس میں بعض مرتبہ دیر بھی لگ جاتی ہے، تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ یہ رابطہ نمبر جو دیا گیا ہے اس پر واٹس ایپ بھی ہے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالوں پوچھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور آپ کو بھی اس سوال کا جواب جلد ہی مل سکتا ہے۔